جمعۃ المبارک آج کا جو جمعہ ہے وہ ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ 5 ستمبر کو جمعہ ہے اور 6 ستمبر کو عید میلاد النبی بھائی منا رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو اس انداز میں بیان کریں گے کہ جو بھائی اس کو غور سے سنے گا تو وہ اس کی حقیقت کو جان لے گا۔ باقی بھائی پوائنٹ بنا لیں، جو پوائنٹ اچھا لگے گا وہ آپ نے ذکر بھی اس کا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے، ہم تنقیح کر لیں کہ تنقیح کا مطلب ہوتا ہے کہ گندے اور صاف پانی کو جدا جدا کر دینا، صاف کر دینا، نکھار دینا۔ تو ہم بحث کرتے رہیں فضول اور اگلے بھائی کو سمجھ نہ آئے تو ہمارا بھائیوں سے کیا اختلاف ہے فریق مخالف سے؟ ہم عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ تو اس پر پہلے تنقید سمجھ لیں کہ ہمیں میلاد النبی پر اعتراض نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کیونکہ ہر سیرت کی کتاب کا آغاز میلاد کا مطلب ہے پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ۔ اب یہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کس وقت پیدا ہوئے؟ کوئی نہ کوئی وقت ہوگا، کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوگی۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، بدیہی معاملہ کہ آپ وقت کا اختلاف ہونا اور بات ہے، یہ ماننا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں یہ اور بات ہے۔ تو وہ جگہ اور وقت تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ سیرت کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا لیں 3000 سے اوپر لکھی گئی ہیں، 3000 سے اوپر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سب کا آغاز پیدائش سے بلکہ آباء و اجداد سے ہوتا ہے، جیسے ہم نے بیان کیا۔ دوسری تنقید سمجھ لے، کہتے ہیں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بھائی ہمیں خوشی پر اعتراض نہیں ہے، خوشی کے منانے اور اس کے طریقے پر سوال ہے۔ مطلب جب بچہ پیدا ہوتا تھا کوئی بھی تو عقیقہ کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو جو خوشیاں ہیں، یہ خوشی ہے نا جانور ذبح کرنا، تو وہ تو شریعت نے ہمیں بتا دیا۔ تو خوشی کے منانے پر اعتراض ہے، اس کے طریقے پر، خوشی پر نہیں، خوشی پر نہیں بلکہ خوشی کے طریقے پہ منانے پر۔ تیسرا پوائنٹ ایک ہے ذکر میلاد النبی، نہیں وہ مل گیا ان کو، نہیں وہ میں نے دے دیا ان کو۔ اچھا اچھا، نہیں میں اس میں سے میرے سے نکال، یہ بھی دیکھنا ہوگا، یہ بھی دیکھ
یہ بھائی پوائنٹ آپ لکھیں، یہ انشاءاللہ آپ کے کام آئے۔ ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا ہے، اس پر بھی اعتراض نہیں بھائی۔ بیان کرنا اور بات ہے اور منانا اور بات ہے۔ ایک آپ بیان کرنے ہیں، بیان تو ہے ہی ہے، تو بیان ہم نے پچھلے ہفتے پچھلے جمعے کیا تو ہے، تو منانے میں فرق ہے۔ چوتھی بات جی، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، فریق مخالف اس کو ثواب سمجھتا ہے۔ بدعت کی سادہ سی تشریح یہ کی گئی ہے کہ ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر، آخرت کا نفع سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کی رضا سمجھ کر کیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں یا دنیا، آخرت کا ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا دنیا کا فائدہ؟ تو وہ کہیں گے جی آخرت کا ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، تو پھر دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جب آپ دین سمجھ کر یہ میلاد کر رہے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ پھر جو کام صحابہ اکرام کر سکتے ہوں یہ بھی شرط ہے بدعت میں، اور نہ انہوں نے کیا ہو۔ صحابہ اکرام کر سکتے ہوں اور انہوں نے نہ کیا ہو تو یہ بدعت ہے۔ اس کی سادہ سی مثال دیکھ لیں، عید کی اذان نہیں دی جاتی، اب سب بات سمجھ لیں، عید کی اذان دینا، اذان کا تعلق ہی دین سے ہے، ثواب کے ساتھ ہے، آخرت کا نفع ہے۔ صحابہ کرام کر سکتے تھے؟ نہیں کیا۔ عید کی اور جنازے کی اذان نہیں ہے، نہ نماز جنازہ نہ نماز عید کی اذان نہیں، تو اب اگر کوئی کرے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ ہمارے یہاں مثال دی جاتی، دیکھیں صحابہ کرام تو ہوائی جہاز پر بھی نہیں بیٹھے، تو بھئی ہوائی جہاز پر بیٹھ تو ہوائی نہیں، چلے کشتی یا ہوائی جہاز، ثواب سمجھ کر آپ بیٹھتے ہیں ہوائی جہاز پر، دین سمجھ کے یا دنیا؟ دنیا، دین ہے ہی نہیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سائیکل چلائے وہ کم ثواب ہے، موٹر سائیکل چلائے اس سے زیادہ ثواب ہے، کار پر اگر کوئی بیٹھ جائے تو زیادہ ثواب، ریل گاڑی پر بیٹھ جائے اس سے زیادہ ثواب، ہوائی جہاز پر بیٹھ جائے تو 700 نیکیاں ملے۔ ایسے ہی ہوا نا بھئی دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دین سمجھے گا کہ بھئی ہوائی جہاز پر بیٹھنے سے 700 نیکیاں ملتی ہیں، میرے پاس سائیکل ہے، میں سائیکل چلاتا ہوں، تو اب مجھے تو پھر سب سے کم ثواب ملے گا، تو یہ دین ہے ہی نہیں۔ بریانی کھانا، یہ مثالیں دیتے ہیں ہمیں کہ بھی صحابہ کرام نے بریانی کھائی تو ہم کہتے ہیں جی دین ہے یہ دنیا ہے؟ آئس کریم کھانا دنیا ہے؟ اچھا، اب چوتھی بات جی، صحابہ کرام نے نہیں منائی، یعنی نہ ابو بکر خلیفہ ہونے کے باوجود، یعنی کہ ہوتا ہے نا طاقت ہے، نظام ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بلکہ صحابہ کرام کا دور ختم ہوا ہے 110 ہجری میں۔ صحابہ کرام کا دور سن 110 ہجری میں، ابو طفیل عامر صحابی تھے، ان کی وفات ہوئی، آخری صحابی، ایک بھی صحابی نے نہیں منایا۔
اچھا اس کے بعد تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ تبا تابعین کا دور آیا 110 ہجری میں، ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عامر ان کی کنیت ہوگی، ان کے بیٹے کا نام ہوگا نا، اور طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری تک پھیلا ہوا ہے صحابہ کا دور، رہے کم ہے آگے جا کر، اب پتہ ہے وفات ہوتی گئی تو ہوا ہے، ختم ہو گیا۔ اچھا تبا تابعین کا دور آیا، نہیں منایا۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں جی فقہا نے بڑا روب ڈالتے ہیں ہم پر، فقہا نے قرآن و حدیث پر غور کیا، چلو ٹھیک ہے ادھر ہی آ جاؤ۔ چاروں ہی ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، مالک، منایا نہیں منایا۔ محدثین کا دور آیا ہے، حضرت علی، حضرت امام بخاری، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ایک باب بھی نہیں انہوں نے باندھا عید میلاد النبی، ایک باب بھی۔ صوفیوں کی طرف آ جائیں، کہتے جی یہ امام غزالی، علی حجویری، ان سے ثابت کر دو، عبد القادر جیلانی سے۔ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، صوفی، اسی میں دین بند ہے نا، اور خاص طور پر 3 درجے، فقہا، صوفی، محدثین، تینوں سے ایک بھی ضعیف قول بھی نہیں ہے۔ 5واں نقطہ جی، ہم پوچھتے ہیں یہ میلاد النبی منانا، عید میلاد النبی منانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے یہ ان کو یہ جرت نہیں اس کو فرض کہیں، ہاں وہی میں بات کروں، ابلیس کے علاوہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ بڑی سخت بات ہے کہ ایک طرف آپ اس کو مستحب کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ جو نہ کرے اس کو بڑا گستاخ اور بے ادب کہتے ہیں، اور پھر واقعی فتویٰ کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً بہت بعد میں وہ ذکر کروں گا کہ 611 ہجری، یہ 500 یا 600 سال گزر چکے ہیں، اس وقت ابو مظفر تھا ایک، اربل کا بادشاہ ابو سعید مظفر، 604 ہجری میں اس نے منایا ہے یا اس کی وفات ہوئی، تو 600 سال بعد اس کا آغاز ہوا۔ ہاں جی، یہ اربل کا، ایران ہی ہے، کہ اربل کے کون سا علاقہ ہے جی؟ اربل کا بادشاہ تھا ابو سعید مظفر، ابو سعید مظفر، اس نے 604 ہجری میں سب سے پہلے اس کو منایا، بعد ابو سعید مظفر، کوکب بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، ابو سعید مظفر آپ رکھیں یاد۔ تو بہرحال
پانچواں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اس کو مستحب کہتے ہیں، ان کو کیونکہ فرض کہیں گے تو دلیل آنی پڑے گی نا قرآن و حدیث سے، تو فرض نہیں ہے کہتے، اور اگر فرض کہیں تو وہ 500 سال پہلے والے سارے گنہگار ثابت ہوتے ہیں۔ چھٹی بات جی، فقہ جعفریہ والے بھی ایک عید غدیر خم مناتے ہیں 18 ذوالحجہ کو، اور یہ نہیں مناتے۔ تو اگر آپ نے پھر عیدوں کی اسی طرح برسات کرنی ہے تو پھر وہ بھی عید منا لیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ بعض کہتے ہیں عثمان غنی کی شہادت پر، بعض کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہا آپ نے غدیر خم کے موقع پر، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ وہ سمجھتے ہیں فقہ جعفریہ والے کہ یہ حضرت علی کا بہت بڑا اعزاز ہے، تو اس سے مراد وہ خلافت لیتے ہیں کہ جس کا میں مولا یعنی کہ خلیفہ بادشاہ حکمران اس کے حضرت علی بھی ہیں، تو وہ دلیل لیتے ہیں اس سے کہ آپ بلا فصل پہلے خلیفہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کے 22 معنی ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، غلام جس آزاد کرے اسے بھی کہتے ہیں، اس کے 22 معنی گنوائیں گے، مددگار کے بھی ہیں، دوست کے بھی ہیں۔ تو ادھر مراد دوست کہ جس کا میں دوست ہوں، یا جو مجھ سے دلی محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی رکھے، یہ معنی ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کو عید قرار دیا، عید۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر وہ بھی منا لیا۔ یہ تو جمعے کو بھی عید کہتے ہیں ان کے دلائل میں کہ جمعہ بھی عید ہے، وہ تو پھر تیسری عید تو نہ ہوئی، 52 عیدیں ہوں گی جی، سال میں 52-53 بار جمعہ آتا ہے۔ خوشی کہ آپ نے جمعے کو عید کے مشابہت دیا کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہاں تو چلیں ہم مان بھی لیتے ہیں۔ تو جمعے کا تو آ گیا، ربیع الاول کا پھر نہیں آیا، یہ آ گیا کہ چلتی جائے گی نا بات تو آپ کو پوری نکھر کر بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ الزامی طور پر میں نے کہا ہے چھٹی بات۔ ساتویں بات، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی خوشی کا موقع ہو تو بس اس کو عید ہی بنا لینا چاہیے، یہ ان کا یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش خوشی ہے، تو خوشی کو ان کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ خوشی کو یہ عید بنا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تجل قبری عیدن، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، کہنے کہ میری قبر پر نہ آنا۔ تو آپ نے تو عید سے بھی منع کر دیا نا، تیسری عید کیا تیسری عید سے بھی منع کر دیا کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، لا تجل قبری عیدن۔ یہ موطا امام مالک میں بھی ہے، میں نے حوالہ نہیں لکھا لیکن بڑا مشہور و معروف حوالہ ہے، بے فکر میں دے دوں گا، لا تجل قبری عید، یہ وہ بھی مانتے ہیں۔ ساتویں بات میں نے بتا دی کہ یہ تیسری عید کی نفی ہو گئی ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا ہمیں میلاد النبی پر اعتراض نہیں، عید کہنے پر اعتراض ہے۔ یہ 7ویں پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں، 7ویں میں عید کہاں سے آئی؟ حدیث میں آ رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذان الیومین اما یوم الاضحیٰ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 عیدیں دی ہیں، ایک یوم الفطر اور ایک یوم الاضحیٰ، اور اس کی آپ دیکھیں پوری تفصیل ملتی ہے حدیث میں کہ کیسے منانی ہے، چھوٹی عید بڑی عید۔ اگر یہ بھی عید ہوتی تو اس کی بھی تفصیلات من چلو نے تو اب یہ بھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہم نے کہا تھا نماز اس کی کدھر ہے،
انہوں نے کہا لو بھی ہم تمہیں نماز پڑھ کر بھی دکھاتے ہیں. تو بدعت ہے، جہاں سے مرضی آپ آغاز کر. آپ نے فرمایا کہ 2 عیدیں ہیں، تو پوری عید کی تفصیلات ملتی ہیں نا حدیث میں، باب ملتے ہیں کہ چھوٹی عید کو کھجورے کھا کر جانا ہے، بڑی عید کو آ کر کچھ کھانا ہے، قربانی کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات ملتے نہیں. تو یہ بھی عید ہوتی تو اس کی بھی کچھ احکامات ملتے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے تو بتایا باب تک نہیں باندھا کسی نے عید میلاد النبی کا. میلاد النبی کا باب ہے ترمذی میں، تو وہ تو اس کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. 8ویں بات جی، یہ جو ہے نا ڈے یہ آیا عیسائیوں کی طرف سے. قائد اعظم ڈے، اقبال ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے. اب منایا نہیں جاتا، آپ دیکھ رہے ہیں. ٹیچر ڈے، فادر ڈے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پھر انہوں نے ڈے رکھ لیا. اچھا یہ آیا کہاں سے؟ یہ تو اب زیادہ ڈے ہو گئے. پہلے آپ نے کرسمس کا سنا نا، کرسمس 25 دسمبر کو عیسائی مناتے ہیں. کرسمس پیدائش کا دن ہے نا. تو عیسائیوں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی کہا ہم بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش منائیں. اور وہ کرسمس سے پھر یہ آیا ادھر مسلمانوں میں، جو واقعی وہ مناتے ہیں نا. اور انہوں نے لکھا ہوتا ہے بڑے خوبصورت الفاظ عیسائیوں نے، ایک شام یسوع مسیح کے نام. اور وہ واقعی وہ ایک شام ہی کی طرح مناتے. تو ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دن کا نہ صرف رکھو، آپ کے 24 گھنٹے قیامت تک آپ ہی کے دن ہیں، راتیں بھی آپ کی ہیں، دن بھی آپ ہی کے ہیں. سراج المنیر ہیں، قمر المنیر ہیں. نویں بات جی، چلو اگر منانا بھی ہے، ہم مان بھی لیں منانا ہے نا، تو فضول خرچی تو نہ کریں، گناہ والے کام تو اس میں نہ کریں. یعنی کہ وہ چیزیں جو ان کے علماء بھی روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. مثلا بجلی چوری کرنا، ان کے بھی علماء تو ہوتا ہے بھئی، وہ کنڈیاں پڑی ہوتی ہیں ادھر رکھنا، اور اسی سے وہ بازار سے جاتے ہیں. ہاں ہاں وہ بھی میں کر رہا ہوں، بات آگے آئے گی. ہاں نہیں، وہ بھی میں بات کرنے لگا. 9ویں بات میں 9ویں پوائنٹ پر ہے تبذیر، فضول خرچی، بازاروں کو سجانا. نبی آئے تھے، انبیاء آتے ہیں، مسجدیں آباد ہوں، یہ بازاروں کو آباد کر رہے ہیں. اور ترمذی میں روایت ہے 2016 کہ پچھلی کتابوں میں لکھا تھا کہ جو نبی آئیں گے وہ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے. 2016. تو یہ بجلی، بازاروں کو سجانا، ماڈل بنانا بعد میں ضائع ہو جاتا ہے نا. بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا پہاڑیاں لگاتے ہیں. اب تو پہاڑیاں کچھ کم ہوئی ہیں. یہ اصل میں دعوت اسلامیوں نے کچھ کام کیے ہیں، جیسے ڈھول نہ لے کر جاؤ. یہ میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو ان کے علماء بھی مانیں. تو وہ کہتے ہیں یہ پہاڑیاں فضول خرچی ہے، کھلونے، نمود و نمایاں، شریعہ کاری. اپنے گھر کا ہم چھوٹے ہوتے دیکھتے ہیں کہ بھی اپنے سارے گھر کا سامان باہر نکال کر اور وہ بورا لا کر تو اس پر بھی وہ چھڑک کر تو پہاڑی لگائی ہوتی. اور راستوں کو روکنا وہ تو لانتیوں کا کام ہے، شریعت نے منع کیا ہے. کھلونوں کی نمائش بھی بے پردگی. پیچھے تو ایک ہور بھی انہوں نے رکھ دی تھی، ایک عورت شیشے میں لگا کر تو ایسے بیٹھی ہوئی ہے. ہاں ان کے پھر علماء نے ایکشن لیا، وہ بڑا پھر سوشل میڈیا پر لوگوں نے کہا بھی کہ یہ کیا ہے. باقاعدہ ایک لڑکی جوان، اس کو ہور بنا کر وہ شیشے میں سجا کر
وہ جیسے کھلونے نہیں سجائے ہوئے اس طرح، بڑا پھر وہ رش لگا جی ادھر، تو واہ واہ ہو گئی. میرا خیال وہ نمبر سب سے آگے لے گیا ہوگا وہ، ہے نا. حور آ گئی جی، انہیں حور لکھا ہوا تھا نیچے. عید میلاد النبی منانے حور آ گئی. ایسی حوروں پر تو یہ قربان ہو جائیں پھر. ہاں جی، جھنڈیاں کروڑوں روپے کی. ہاں جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعی حقیقت آپ نے فرمایا یہ دیواروں کو تم نے کیا پردہ لگایا ہوا ہے، منع فرمایا. 10ویں بات جی، بھیک مانگ کر میلاد منانا. اپنی سالگرہ اپنے پیسوں سے، پہلے تو سمجھ لیں سالگرہ کا تصور واقعی اسلام میں نہیں ہے. اور آپ اس کا اس سے اندازہ لگا لیں، اگر یہ سالگرہ کا تصور ہوتا تو یہ جو ہجری سے نا کیلنڈر بنتا ہے اسلامی، پیدائش سے بنتا نا. وہ تو کہتے ہیں سب عیدیں اس پر قربان. تو صحابہ کرام نے تو پھر ہجرت کو کیلنڈر بنایا ہے. 1447 ہے نا، تو پھر صحابہ کرام نے کیوں نہیں پیدائش کو کیلنڈر بنایا جی. تو باقی بھیک مانگ کر اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبردستی کسی مومن کا مال لینا اس کے دلی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے. نہیں نا. تو اب آپ بات کریں گے جگہ ٹیکس ہے جی، گزرنے نہیں دیتے. کہتے ثواب ہوتا ہے دل کی نیت سے. آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ثواب پڑ جائے، ثواب ہوتا ہے دل کی نیت سے، خوشی سے. پھر یہ مستحب کہہ رہے ہیں، فرض تو کہہ ہی نہیں رہے. نماز ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا، بازار سجانے آگے ہو جاتے ہیں. 12ویں بات جی، ولادت جو ہے نا وہ اہم نہیں ہے اتنی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ولادت غیر معمولی حالات میں بیان کی ہے. نبیوں کی، آدم علیہ السلام کی ولادت غیر معمولی حالات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ ہے. فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں ہونے دینا، غیر معمولی حالات ہے. تو ولادت اور میلاد قرآن مجید نے تمام نبیوں کا بیان ہی نہیں کیا، غیر معمولی حالات بیان کیا. یعنی کہ ولادت جہاں بھی قرآن مجید نے آیا ارسلنا باسنا ربنا وبعث فیہم، ارسلنا ارسلنا ارسلنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے. 13واں پوائنٹ یہ اہم ہے جی، یہ لکھ رہے ہیں نا پوائنٹ، 13واں پوائنٹ اہم ہے جی، مجھے تو پسند آیا. ایک میں نے ایٹمی بم بھی تیار کر رکھا ہے، وہ اینڈ میں بیان کروں. ایٹمی بم میزائل. پیدائش میں اختلاف ہے جی، یعنی کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ جو ہے نا ہاتھی والا جو سال تھا اس میں پیدا ہوئے. اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے. اختلاف اس میں ہے کہ آپ دن کون سا تھا، وہ 9 سے لے کر 12 تک کا، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 11 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے. 12 کا بھی ہے کیونکہ ہم نے انصاف کی بات کرنی ہے نا، ہم نے وہ بات نہیں کرنی کہ دشمن بھی ہو تو عدل و انصاف کی بات کرنی چاہیے نا. تو 12 کا بھی قول ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو
پیدا ہوئے، لیکن اختلاف ہے۔ اب آئیں، میں کیا یعنی کہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیوں یہ پوائنٹ اچھا، میں نے کہا یہ اہم ہے۔ اختلاف ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ منایا نہیں گیا۔ دیکھیے عید یکم شوال کو صحابہ نے منائی، احادیث میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی یکم شوال کو چھوٹی عید ہے کہ نہیں؟ 10 ذوالحجہ کو بڑی عید ہے، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیوں بنایا گیا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا بدعت علاقائی ہوتی ہے اور سنت بین الاقوامی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اسلامی طریقے کے مطابق سن 10 ذوالحجہ کو بڑی عید اور یکم شوال کو چھوٹی عید۔ اچھا چلے ایک اور مثال لے لیں، ہم نے 14 اگست منائی پیچھے، کتنے متواتر طور پر منا رہے ہیں؟ 78 سال۔ اب کوئی 1000 سال پوچھے کہ پاکستان کب بنا تھا تو 14 اگست کو بنا، کیونکہ سب منا جڑے ہیں۔ تو اختلاف ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد النبی عید ملا کہہ کر منایا نہیں گیا، بیان تو ہوا ہے۔ 14 اگست کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا۔ دینی لحاظ سے دیکھ لیں، چھوٹی بڑی عید کا کسی کا اختلاف ہے؟ یکم شوال کو چھوٹی عید اور 10 ذوالحجہ کو بڑی عید۔ 14واں نقطہ میں نے پہلے سچ بتا دیا تھا، پھر چلے ذکر کر لیں کہ پھر آغاز کب ہوا۔ میں نے بتایا 604 ہجری، تو چلے یہ رہنے دیں آپ 14واں یا 15واں پوائنٹ یہ بنا لیں پھر اس کو۔ یہ جلوس بھی نکالتے ہیں، جلوس، اور یہ جلوس نا یہ ٹھیک بات تو نہیں، کہتے ہیں نا اس کا جلوس نکالا، اس کا جلوس نکالا، یہ کوئی شان کی بات ہے۔ 1933 میں پہلا جلوس جو ہے نا، کوہستان اخبار میں لکھا ہے کہ 1933 میں پہلا جلوس جو ہے وہ نکلا ہے۔ 1933 ہاں پاکستان عید میلاد النبی کا جلوس اس وقت، پہلے نہیں تھا، 1933 سے پہلے وہ آسا شامل ہوتی جاتی نا بدعتیں۔ 16ویں بات جی، کم از کم بھائیو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اس پر اتفاق ہے۔ تو بچے من کے سچے، کچھ سال پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کہتے جی 12 وفات دا چندہ، ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਗੋਗਾ ਕੁਲਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ 12 ਫਾਟ, ਹਾਂ 12 ਫਾਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਗੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਕੁਲਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਾਕਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, اختلاف کوئی نہیں ہے۔ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਫਾਟ, ਆਹ ਸਾਰੇ 12 ਫਾਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਹ 12 فات ہی ਕਹਿੰਦੇ۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا اختلاف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب آپ دنیا میں آئے ہیں نا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والے اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اتنے مقام مرتبے شان والے ہیں، قرآن نازل ہوگا، ایک دین اسلام کی بنیاد پڑے گی، اسلام کا آغاز ہوگا، اور اتنی جلدی سے پھیلا ہے یہ دین، 30 سالوں میں آپ دیکھ لیں وہ کہیں کا کہیں چلا گیا۔ مسلمانوں نے زمین کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں پر حکمرانی کی ہے، اور اب بھی الحمدللہ میرا دوسرے پر آ رہا ہے، سائیت پہلی یہ کہہ رہے ہیں آ رہا ہے، دوسرا یا تیسرا مذہب ہے
غالباً اب دوسرا ہو رہا ہے، یعنی کہ اتنا تیزی سے الحمدللہ پھیل۔ اچھا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف کیوں نہیں کہ جب آپ دنیا سے گئے تو صحابہ کرام تھے نا، کم و بیش 1,00,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، 24 لاکھ تو 1,24,000 تھے صحابہ کرام، تو ان کو پتہ تھا آپ کی یہ وفات ہوئی ہے پیر والے دن۔ تو اس لیے اب آپ غور کر لیں کہ وفات ہو، اس کا بھی انہوں نے ہمیں جواب دیا ہے فریق مخالف نے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں حضرت حسین کا ماتم نہیں کرنا چاہیے، تو کیا ہم ماتم کریں؟ وفات جو ہے تو آپ تو قائل ہی نہیں ہیں، آپ نے تو 10 محرم کو بھی کہا کہ بھی نہیں منانا، تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم کون سا کہہ رہے ہیں، ہم دلیل دے رہے ہیں کہ آپ نے اگر منانا ہے تو پھر کیا کریں، ایک طرف پیدائش ہے ایک طرف وفات ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ لوگ اپنی خوشی ترک کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے محلے میں وفات ہوئی ہے، منائیں دونوں نہ منائیں، لیکن اگر منانا ہے تو پھر 12 ربیع الاول، ان دنوں آپ بیمار تھے نا، تو 12 ربیع الاول۔ اچھا یہ ہوا کیوں، یہ یار بھائیوں نے فریق مخالف نے اس کو کیوں چھالا؟ وفات کو چھپانے کے لیے۔ ان کو پتہ تھا کہ بھی اگر ہم وفات منائیں گے تو لوگ پوچھیں گے آپ فوت ہو گئے، کہتے جی نہیں ہم بھی حضرت حسین کو بھی زندہ مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں شہید زندہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے نا، تو ہم تو دونوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر وفات بیان کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو فوت ہو گئے۔ اس کو چھپانے کے لیے یار بھائیوں نے اس کو عید کا نام دے دیا۔ ہم تو کہتے ہیں دونوں نہ مناؤ نا، آپ بیان کے وفات۔ اچھا ہم میں بھی افراط و تفریط ہے، اہل حدیثوں میں بھی ایک نا ہے، وہ میلاد نہیں بیان کرتے، یعنی کہ پیدائش کا وقت کیا واقعات ہوئے جو ہم نے پچھلے ہفتے بیان کیے ہیں کہ آپ کس طرح پیدا ہوئے، تو انہوں نے پیدائش کا بیان کرتے ہیں، چاہے ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں، کرتے تو ہیں، موضوع من گڑت اکثر، میں نے بتایا تھا کہ اکثر روایات پیدائش کی موضوع ہیں، اور ہم نے وفات، آپ اپنے ہمارے علماء کا بیان اٹھائیں، رو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے رونا چاہیے، وفات ہونا یہ چاہیے، آپ وفات بھی بیان کریں پیدائش بھی بیان کریں۔ ہم انشاءاللہ اگلے سال وفات بھی بیان کر دیں گے، کیونکہ وہ ذرا 2 جمعے لے جائے گا موضوع۔ اگلے سال کی اگلے جمعہ بیان کرو، اگلا سال ایسا کسی نے یہ تو لن پڑا۔ ہاں جی، اصل میں نا وہ بیان ایک ہے کہ آپ ایک جمعے میں، وہ 2-3 جمعوں کا بیان۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر ہوا تو میں انشاءاللہ۔ 17ویں بات جی، آپ نے اس کو عید سمجھا ہی نہیں، اپنی پیدائش کے دن کو عید نہیں سمجھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ہماری زبردست دلیل یہ ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اسی دن مجھ پر وحی آئی ہے، اور اسی دن میری وفات ہوگی۔ پیر کے دن آپ فوت ہوئے، یہ بھی بتا دیں اس لیے ہاں وفات ہوگی، اور پیر والے دن ہی کی آپ کی وفات ہے، اور اس سے حساب لگاتے ہیں نا محققین کہ 9 ربیع الاول بنتی ہے آج، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول دن ہے نا، کبھی تیرواں دن آئی نہیں تو نہیں نا آئی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں 9 کو آئی ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں جو محققین ہے نا وہ تو نقشے بنا کر پیر کا دن آتا۔ اچھا اس کا حساب کیسے لگائیں گے میں آپ کو بتا دوں، یہ سورج گرین لگتا ہے نا، تو اس کا
وہ نیٹ پر اور اس پر یہ مقرر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا سن 10 ہجری کو سورج کو گرہن لگا تھا تو آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی اور صبح 8:30 بجے گرہن لگا تھا، یہاں تک سائنس نے ثابت کیا۔ پھر وہ گرہن سے لیتے ہیں نا کہ کون سا دن تھا، اس حساب سے چلتے چلتے ایک سال ہی ہے نا آگے، 10 ہجری کو سورج کو گرہن لگا ہے اور صبح 8:30 بجے لگا ہے، وہ میں نے بتایا تھا وہ پچھلے میں، تو اس حساب سے پیر کا دن بنتا ہے۔ اچھا، آپ روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو اگر یہ حقیقی عید ہوتی ہے اور ہمارے فریقے مخالف کہتے ہیں جی یہ سب عیدیں اس پر قربان، تو چلو سارے روزہ رکھو، پھر یہ حلوے مانڈے سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں صبح کتنا رش ہوگا پیر والے دن، ہفتے والے دن، یعنی کہ باہر میں گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو روزہ رکھو نا، 12 ربیع الاول مناؤ ہاں، اس طرح کوئی بھی مولوی نہیں مناتا۔ عید کے دن آپ نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں عید کے دن، تو اللہ کی میزبانی سے انکار ہے، فقہا نے کہا ہے نظر کا روزہ بھی نہیں آپ رکھ سکتے عید کے دن، فرضی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اگلے دن رکھیں گے۔ تو آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام نے پوچھا ہے تو آپ نے فرمایا ولدت فیہ۔ اب آپ بتائیں، ان کی عید ہوا میں اڑتی نظر نہیں آ شیطان نظر آتا ہے، یہ بھی بول رہا ہے نا۔ ہاں نہیں، وہ قول ہے کہ شیطان عید کے، وہ حدیث نہیں ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا۔ تو کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 17 18 کہ عید کے دن روزہ رکھنا میں، 19ویں بات جی، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ جس طرح آپ کا کسی کام کو کرنا سنت ہے، بعض نے کہا آپ کا نہ کرنا بھی سنت ہے۔ میں موقع جیسے عید کی اذان آپ نے نہیں دی، یا صحابہ کرام نے عید کی اذان نہیں دی، تو آپ کا نہ کرنا بھی سنت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ٹھیک ہو یہ اصول، تو بھئی پھر نہ کرنا سنت ہو جائے گا کہ عید میلاد النبی نہ منانا سنت ہے۔ بالکل، وہ بھی بات بن سکتی۔ اب 2 باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، باتیں تو بہت ساری تھی۔ یہ ایٹم بم ہے، تو میں وہ خبیب بھائی کو کہوں گا یہ اس کو لیگ کر کے نا، اس لیے میں نے آخر میں رکھا ہے، تو آپ یہ لے جائیں، کیونکہ آج لگے گی تو پھر کل تک لگا دیں، بلکہ آج ہی رات کو لگا دیں، بڑی انشاءاللہ سنی جائے گی، اور اس کا اچھا سا بنا کر تو کریں۔ اور یہ ایٹم بم ہے اور اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں ہمیں، چیلنج چیلنج چیلنج، جہاں تک پہنچے، گھر بیٹھ کر اپنے گھر میں بلی بھی شیر ہوتی ہے، ہم تو چیلنج کر رہے ہیں۔ چیلنج کیا ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر خود میلاد کا انکار کرنے والے ہیں، کتنا منا رہے ہیں جوش و خروش سے، ہم نے دلیلیں دی، تو سب سے بڑھ کر یہ خود منکر ہیں، منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں میلاد النبی کا۔
عید تو بڑی دور کی چیز ہے. اب آپ کہیں گے میں نے چیلنج بھی کر دیا ہے, دعویٰ بھی کر دیا ہے, بات واقعی ہم نے بہت اونچی کی ہے. تو ٹھیک ہے, ابھی ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ کا ایک انداز ہے الزامی دلیل, یعنی کہ تو بھی رب ہے تو سورج مغرب سے نکال. تو انبیاء نے الزامی دلیلیں قائم کی ہیں. تو اب آ جائیں ادھر, پورا سال ہم سے بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آپ کو اللہ نے پیدا کیا, آپ کے نور کو, ہے کہ نہیں ہے نا. اور یہ کہتے ہیں قلم سے بھی پہلے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ سورج تھی, نہ چاند ستارہ, کچھ بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے ایک روایت بھی بنائی ہوئی ہے, ہم اسے ضعیف کہتے ہیں اور یہ اس کو مانتے ہیں. تو پہلے آپ نے, ہم کہتے ہیں مانو اور پکا کریں انہیں. کہتے ہیں جی جبریل علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, اکرم صاحب نے سنی ہوگی یہ بات. تو وہ کیونکہ ان میں اٹھے بیٹھے ہیں نا, تو وہ نا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ کو کہیں کہ آپ کا تایا آپ کو سلام کہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا تم تایا کیسے ہوگے؟ انہوں نے کہا میں آپ سے بڑا ہوں, وہ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو فرمایا جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم نے کوئی ستارہ دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں, جب سے میں پیدا ہوں تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہوں میں نے ستارہ دیکھا ہے پہلے. تو آپ نے فرمایا وہ تو میں ہوں. اچھا ٹھیک, بالکل ٹھیک, ہم کہتے ہیں اسی پر پکے ہو جاؤ. اب آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ جبریل سے بھی پہلے, تبھی تو آپ چاچا بن گئے نا. جبریل علیہ السلام چاچا بن گئے, نبی علیہ السلام تایا بن گئے, ورنہ الٹا ہو جانا تھا نا. تو چلو جی, نبی علیہ السلام تایا جی ہو گئے. ایک طرف کہتے ہیں جی نبی کو اپنا بھائی کہتے ہیں, تو جبریل کو بھائی کہا ہوا. جبریل علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا ہوا. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ اب 12 ربیع الاول کو پھر کون پیدا ہو؟ آپ 2 بار پیدا ہوئے ان کے عقیدے کے مطابق. ہمارا عقیدہ نہیں, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ 9 کو پیدا ہوئے ہیں. عالم ارواح میں تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے, وہ سب تھے, نبی تھے, ہماری روحیں بھی تھیں, نبیوں کی روحیں بھی تھیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی. تو ہم بڑے ادب سے فریق مخالف سے سوال کرتے ہیں کہ آپ 2 مرتبہ پیدا ہوئے. ہاں, ہم نے انہیں مشورہ دیا اور ہمارے خلاف جلوس بھی نکلا. ایک جگہ میں نے بیان کیا نا یہ, تو ہم نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی دلیل قطعی ہے, یقینی ہے, قرآن کے ہوتے ہوئے ہم حدیث کی طرف نہیں جائیں گے. اکٹھا کرنا ہوا تو اکٹھا کریں گے, اگر نہ ہوا تو پھر خبر واحد کا رد کر دیا جائے گا. اور انہوں نے اصول شاشی میں اس اصول کو پیش کر کے حنفیوں نے کہ قرآن قطعی ثبوت قطعی ہے, یقین ہے, اور حدیث ظنی ہے, تو انہوں نے کئی احادیث کا انکار کیا. تو ہم بتاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. پہلا قرآن کھولے, پہلا سپارہ, پہلا صفحہ, ادھر آیا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. آیا کہ نہیں آیا؟ اب بڑی اہم بات ہے, توجہ رکھنی ہے, توجہ ذرا باریک بات ہے, تو آپ اس پر توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, متقی لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے. من قبلک 3 دفعہ ہم نے دہرا دی, آپ سے پہلے. اچھا, تورات نازل ہوئی, قرآن کہتا آپ سے پہلے. زبور نازل ہوئی آپ سے پہلے.
انجیل نازل ہوئی آپ سے پہلے. ہم مان لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا پہلے پیدا ہو چکے, تو کتابیں تو آپ کے بعد نازل ہوئی نا. پھر قرآن کہتا ہے پہلے نازل ہوئی. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 یا 4 پہلا کھولتے ہی من قبل کا والذین. آپ کو سمجھ آئی بات؟ دیکھیے آپ پیدا ہوئے, پاکستان آپ سے پہلے بنا کہ بعد میں؟ آپ سے پہلے بنا ہے. اگر آپ پیدا ہو چکے ہیں تو اب کوئی ملک آزاد ہوتا ہے یا بنتا ہے تو آپ کے بعد بنا نا پیدائش سے. یہ جی آیت نمبر ہے 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل, آیت نمبر 4 سورہ بقرہ. اب ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اصول کے مطابق, اصول شاشی کے مطابق, نور الانوار کے مطابق, تمہارے فقہا کے مطابق, ہیں جی فلاں اصول, تم نے تو کہتے ہو جی قرآن مجید کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو. حدیثیں کہہ رہی تھیں کہ بھئی سورہ فاتحہ پڑھو, تم نے سورہ فاتحہ کا انکار کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو. تو پھر بات یہ ہے کہ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات زبور انجیل آپ سے پہلے اتری ہے. تو اگر پہلے اتری ہے تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ علماء کے لیے تحفہ ہے, عوام کے لیے نہیں, جو میرا یہ تقریر سنیں گے نا وہ. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ بھئی منکر ہوئے کہ نہ ہوئے خود ہی, یا یہ مانو یا یہ. ہم نے مشورہ دیا نہیں, میں نے کہا ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے فقہ جعفریہ, وہ کہتا ہے ہمارا امام پیدا ہو چکا ہے غار میں غائب ہے. غار میں کیا ہے؟ غائب ہے, کہا نا انہوں نے. تو ہم نے کہا کہ تم کہو ظہور نبی, پیدا تو پہلے ہو چکے ہیں, ظاہر ہوئے ہیں. اور یہ کہتے ہیں علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ آپ نے نہیں دیکھا. یہ ہمیں دلیل بھی دیتے ہیں کہ آپ پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے. یہ ایٹم بم, سمجھ آ گئی. اور یہ 20ویں دلیل تھی, زبردست تھی. اور آخر میں ایک لفظ کہتے ہیں جلال الدین سیوطی, جن کو یہ مجدد مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ بہت بڑے اہل علم تھے. انہوں نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ میلاد النبی پر کوئی دلیل نہیں, قیاس ہی قیاس ہے. انہوں نے میلاد پر رسالہ لکھا نا, تو انہوں نے کہا لیس فیہ نص ولکن منہ قیاس. صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس پہ کوئی نص یعنی قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے, قیاس ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے ان کی, ایک مولد انہوں نے نا میلاد پر کتاب لکھی تھی. ہاں نہیں وہ یہ پرانے ہیں 500-600 سال پہلے. تو یہ دلیلیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.